صدر بائیڈن مدت صدارت ختم ہونے سے قبل مزید افراد کو معافی دے سکتے ہیں، وائٹ ہاؤس۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے پر حملے۔ ملائیشیا اور تھائی لینڈ میں سیلاب سے 30 سے زائد افراد ہلاک، ہزاروں بے گھر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو مختلف کیسوں میں معافی دینے کے ایک دن بعد وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر آئندہ ماہ اپنا عہدہ چھوڑنے سے قبل مزید افراد کو معافی دے سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کرین یانپیا نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ صدر بائیڈن مزید افراد کو صدارتی معافی دینے کے عمل کا باغور جائزہ لے رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ آپ مزید اعلانات کی توقع کر سکتے ہیں۔ صدر بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو روا اسلحہ رکھنے کے لیے وفاقی قانون کی خلاف ورزی اور ٹیکسوں کے کیسز میں سزا سنائی جانی تھی۔ سزا کی صورت میں انہیں کئی برس قید ہو سکتی تھی۔ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے اسے ناانصافی اور اختیارات کا غلط استعمال قرار دیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف تازہ حملے کیے ہیں اور عسکری تنظیم حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجی چوکی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حملوں میں 11 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملے اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حزب اللہ کے مارٹر حملوں کے جواب میں کیے ہیں۔ اسرائیل نے ان حملوں میں حزب اللہ کے راکٹ لانچرز اور دیگر انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حملوں کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ نے ایک دوسرے پر گزشتہ ہفتے طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، لیکن اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کے درجنوں اہداف پر حملوں کے باوجود اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ لیکن حملوں کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ فریقین کے درمیان دوبارہ وسیع لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے وہ پیرس میں نوٹر ڈم کیتھیڈرل کے دوبارہ کھلنے کی تقریب میں شرکت کے لیے ہفتے کو فرانس جائیں گے۔ امریکہ کا صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد ٹرمپ کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ 2019 کی تباہ آتش زدگی کے بعد کیتھیڈرل 5 سال تک جاری رہنے والے تعمیر نو کے کام کے بعد دوبارہ کھل جائے گا۔ 12ویں صدی میں تعمیر ہونے والی اس کیتھیڈرل کے دوبارہ کھلنے کی تقریب میں نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ سمیت 50 سے زائد ممالک کے رہنما شریک ہوں گے۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ یہ سب کے لیے بہت ہی خاص دن ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امن مذاکرات میں ایک مضبوط پوزیشن میں لانے کے لیے یوکرین کی حمایت میں اضافہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ بات چیت کے ذریعے ہی جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیئر سٹارمر نے یوکرین کے لیے مغربی ممالک کی حمایت جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے خبردار کیا کہ یوکرین کے خلاف روس کی فتح سے یورپی سلامتی اور استحکام کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، جس سے روس کے دیگر اتحادیوں کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ سٹارمر نے لندن میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ ہمیں جب تک ہو سکے یوکرین کی دفاع میں حمایت جاری رکھنی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب روس نے یوکرین کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے شدید سیلاب سے ملائیشیا اور جنوبی تھائی لینڈ میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک میں مزید بارشوں کے خطرے کے پیش نظر حکام نے ممکنہ متاثرین کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے ملک کے مشرقی ساحلی علاقوں میں 5 روز تک ہونے والی شدید بارش گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہونے والی بارش کے برابر تھی۔ وزیر اعظم انور کا کہنا ہے کہ سیلاب سے تباہ ہونے والے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے حکومت نے 22 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا تخمینہ لگایا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔